السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ حدیث نمبر 97 ہے، اور اس حدیث پر ہم نے ایک سوال قائم کیا ہے۔ سوال اور جواب سے بھی بات انسان جلدی سمجھ جاتا ہے اور اسے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے۔ حدیث پر میں نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ وہ کون سی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر انہیں ضائع کرتا ہے تو نکما ہو جاتا ہے۔ وہ دو نعمتیں کون سی ایسی ہیں جنہیں ضائع کرنے والا انسان کیا ہو جاتا ہے؟ نکما، ناکام ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ وہ کسی بھی خاندان میں ہو، کسی بھی قبیلے میں ہو، کہاں بھی پیدا ہو، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو غلط استعمال کرنے والا، جن کو ضائع کرنے والا، نعمتوں کا مس یوز کرنے والا نکما اور برباد ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا۔ اور دوسرا شاعر کہتا ہے، ہمیں ہر وقت یہ احساس دامن گیر رہتا ہے، پڑے ہیں ڈھیر سارے کام اور مہلت ذرا سی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کے غلط استعمال کی وجہ سے خسارے اور گھاٹے میں رہتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 تندرستی، الصحہ، تندرستی، آدمی کی صحت۔ نمبر 2 وقت کی کشادگی، وقت فارغ البالی جس کو بولتے ہیں، کہ آدمی کے پاس وقت موجود ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے وقت چلا جاتا ہے، آدمی بہت ساری چیزیں نہیں کر پاتا، وقت نکل جاتا ہے، کہتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، جو وقت چلا گیا واپس نہیں آتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں۔ اور اس میں مغبون کا، غبن کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسے کوئی آدمی تجارت کرتا ہے اور اس تجارت میں راس المال بہت سارا لگا دیا، بہت سارا پیسہ لگا دیا، لیکن دکان پہ بیٹھتا نہیں ہے، اس میں محنت نہیں کرتا ہے، کاروبار کی جانچ پڑتال نہیں کرتا، وہ سارا اس کا راس المال ضائع ہو گیا۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ ہم بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے، فائدہ تو چھوڑو، اس کی پونجی بھی چلی گئی، اس کا راس المال بھی ضائع ہو گیا۔ تو اسی طرح سے وقت اور تندرستی ہے کہ یہ ضائع ہونے کے بعد انسان سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ حدیث اہم ترین اثاثوں یعنی صحت اور فراغت کی قدر کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ صحت کی نعمت وہ نعمت ہے جو انسانی زندگی کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ آدمی تندرست ہو بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کو جو اس کی چھوٹ گئے ہیں واپس لا سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرست آدمی ہو بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے، اچھی چیزیں کھا سکتا ہے، لوگوں کے کام آ سکتا ہے، لیکن وہی شخص جب بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی۔ اس کو محسوس ہوتا ہے، ارے بھائی میں تو 10 سال پرانی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا، بھول جاتا ہوں، میں اتنے دنوں تک اتنے کام کر لیتا تھا، اب تو اتنا کام نہیں ہو پاتا ہے۔ تو صحت کی نعمت ایسی نعمت ہے جو انسانی زندگی کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ انسان اپنے روزمرہ کے کاموں میں آسانی سے مصروف کب رہتا ہے؟ جب تندرست رہتا ہے، اور تندرستی جب چلی جاتی ہے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ نعمت جب چھن جاتی ہے تو انسان بعد میں افسوس کرتا ہے۔ کہتے ہیں اگر انسان صحت مند ہو تو اپنی عبادات، روزگار، معاشرتی سرگرمیوں کو انجام دے سکتا ہے، لیکن جب انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تب اس کو اپنی تندرستی کا احساس ہوتا ہے۔ جب کمزوری جسم میں آتی ہے نا، تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کتنی طاقت میرے اندر تھی، کتنی قوت تھی، کتنا میں دوڑ سکتا تھا، کتنے کام کر سکتا تھا۔ تب کمزوری آتی ہے، لیکن بعد میں افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ملتا۔ دوسری نعمت ہے فراغت کی نعمت۔ فراغت یعنی وقت کی کشادگی، فارغ البالی، وقت کی کشادگی۔ ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، قرآن پڑھ سکتے ہیں، دین کی باتیں سیکھ سکتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو وقت کی جو فراغت ہوتی ہے یا فارغ البالی جس کو کہا جاتا ہے، انسان اکثر اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ جب انسان کے پاس وقت ہوتا ہے تو بہتر طور پہ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور زیادہ تر لوگ اپنے فارغ اوقات کو غیر ضروری چیزوں میں ضائع کرتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ بات آئے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، اس کے ایک شارح ہیں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ،
وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تذکرے میں، اس کی شرح میں فرماتے ہیں یہ حدیث انسان کی زندگی میں دو اہم نعمتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ انسانی زندگی میں دو بڑی اہم نعمتیں ہیں جس کی طرف اشارہ کرتی ہے، نمبر ایک صحت، نمبر دو فارغ البالی۔ ان دونوں کو ضائع کرنا اور ان کو غلط استعمال کرنا ایک بہت بڑی غفلت ہے۔ انسان جب تک صحت مند رہتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا، اور جب انسان کے پاس وقت ہوتا ہے اس کو صحیح استعمال نہیں کرتا، اور جب انسان کے پاس وقت نہیں رہ جاتا ہے تب افسوس کرتا ہے، ہائے میں نے اتنے اوقات کو ضائع کیا، اگر میں نے اس کو صحیح استعمال کیا ہوتا تو آج میں بھی کسی بڑے کامیابی کو حاصل کر سکتا تھا۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نعمتیں، نمبر ایک تندرستی، نمبر دو فارغ البالی، کہتے ہیں ان دونوں کا انسان پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے اتنی کامیابی حاصل کرتا ہے، اور جتنا ضائع کرتا ہے اتنا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے۔ اگر انسان صحت مند ہو لیکن اس کے پاس وقت نہ ہو، اس کے پاس وقت ہو لیکن صحت خراب ہو، تو دونوں نعمتیں ضائع ہو جاتی۔ ایک آدمی مثال دیا انہوں نے، تندرست ہے وہ لیکن ٹائم نہیں ہے، تندرست ہے لیکن ٹائم نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس ٹائم ہے لیکن تندرستی نہیں ہے، تو دونوں کی چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ تو دونوں کا تال میل ہونا ضروری، تندرستی بھی ہو اور ٹائم بھی ہو، ورنہ آدمی تندرست تو ٹائم نہ ہو کچھ نہیں کر سکتا۔ آدمی کے پاس ٹائم ہے، تندرست نہیں ہے، بیمار ہے، اسپتال میں پڑا ہوا ہے، اس کا علاج جاری ہے، کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں دونوں نعمتوں کا ایک ساتھ ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے گویا کی۔ اس کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے متعلق، جہاں پر انہوں نے فراغت اور صحت کی اہمیت کو واضح کر کیا ہے کہ یہ دونوں نعمتیں انسان کے لیے آزمائش کی صورت میں آتی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ آزمائش کہا کہ یہ دونوں نعمتیں آزمائش کے طور سے آتی ہیں، تندرستی بھی اور فارغ البالی بھی۔ اللہ آزماتا ہے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور ان کا ضائع کرنا کسی کے لیے بھی مفید نہیں ہوتا، خاص طور پر نوجوانوں کو ان دونوں کی قدر ضرور کرنی چاہیے۔ نوجوان زیادہ اس کو ضائع کرتے کیوں؟ انہی کے پاس یہ دونوں نعمتیں وافر مقدار میں ہوتی ہیں۔ جب انسان تندرستی کی حالت میں جوان ہوتا ہے، تندرستی ہوتی ہے، تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا، بعد میں کمزوری دھیمے دھیمے چلی جاتی ہے۔ تو عام طور سے نوجوانوں کو یہ نعمت اللہ وافر مقدار میں دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، تندرستی اور وقت بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد امام عینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ صحت اور فراغت کی نعمتیں انسان کے لیے ایک آزمائش، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات ذکر کی ہے کہ ایک آزمائش ہے، استعمال کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے صحیح جگہ، اور اگر صحیح جگہ استعمال نہیں کرو گے تو ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ آخر میں کچھ سماج اور معاشرے سے متعلق باتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے اوقات ضائع کہاں کرتے ہیں؟ اس میں نمبر ایک سوشل میڈیا جانتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام اور دنیا بھر کی آج کل ذرائع ابلاغ ہیں اور بہت ساری ٹیکنالوجی ہیں۔ نمبر دو، غیر ضروری باتوں میں لوگ ضائع کرتے ہیں وقت کو، غیر ضروری باتوں میں غیبت، چغلی، جھوٹ بولنا، بکواس کرنا، ٹائم پاس کرنا۔ نمبر تین، اصلاح نفس کو فراموش کر کے محض دنیاوی لذتوں کے حاصل کرنے کی طلب میں اپنے نفس کی اصلاح نہیں کریں گے، بس کہاں اچھا کھانے کو مل رہا ہے، کہاں ٹیسٹی کھانا مل رہا ہے، کہاں مزیدار بیٹھک مل رہی ہے، کہاں اچھی مجلس مل رہی ہے، کہاں ہمارے نفس کو تسکین ملے گی، کہاں سکون ملے گا۔ اپنے دل کی خوشی کے لیے وہ مرتا ہے انسان، اور صرف دل کی خوشی کے لیے انسان جو اپنے آپ کو قربان کرتا ہے نا، عام طور سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ صرف دل کی خوشی ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ دل کی خوشی ان چیزوں میں ہونی چاہیے جو اللہ نے ہمارے لیے جائز کی ہیں۔ اگر ناجائز چیزوں میں ہم دل کی خوشی حاصل کریں گے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جو اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کی صحت کیوں برباد ہوتی ہے؟ یہ آخری بات ہے۔ نمبر ایک، نقلی اور غیر صحت بخش خوراک استعمال کرنے کی وجہ سے۔ ڈپلیکیٹ چیزیں جو بڑی سماج میں، معاشرے میں آ رہی ہیں نا، ہر چیز کا جو اوریجنل چیزیں ہیں وہ چلتی نکلتی جا رہی ہیں اور ڈپلیکیٹ چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں نقلی اور غیر صحت بخش خوراک کا استعمال کرنے کی وجہ سے، زیادہ تیل، زیادہ مسالہ، جو بھی چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں، چٹخارے والی چیزیں، وہاں بھی انسان لذت کو ترجیح دیتا ہے، وہی چیزیں کھاتا ہے جس میں اس کو لذت آتی ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، یا پتہ بھی ہوتا ہے تو اس کو انگیز کرتا ہے، یعنی اس کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں غیر صحت بخش خوراک استعمال کرنے سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ نمبر دو، ورزش کی کمی اور جسمانی سرگرمیوں سے بھاگنے کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے۔ ورزش کرنا بھی ہے، تندرستی کے لیے ضروری ہے، ورزش کرنا ہے، دوڑ دھوپ کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، یہ بھی چیزیں انسان کی زندگی کے لیے، تندرستی کے لیے ضروری ہیں۔ اور انسان جتنا بھی آرام کرے گا اتنا زیادہ وہ کمزور بھی ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے۔
تو جسم میں جتنی حرکت ہوتی ہے اتنی تندرستی رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں دوسرا سبب ہے ورزش کی کمی اور جسمانی سرگرمیوں سے بھاگنا اور آرام پسندی کو تلاش کرنا۔ جتنا جسم کو آرام دیں گے زیادہ اتنا زیادہ بیمار رہتا ہے۔ تیسری چیز لکھی ہے علماء نے کہ کھانے اور سونے کی بے ترتیبی۔ کھانے اور سونے کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، جب چاہے کھا رہے ہیں جب چاہے سو رہے ہیں۔ تو یہ بے ترتیبی جو ہوتی ہے نا ٹائم کی، کھانے کا ٹائم کچھ فکس نہیں ہے، سونے کا ٹائم کچھ فکس نہیں ہے، تو ایسے لوگ ذہنی ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ کھانا ٹائم سے ہضم نہیں ہوتا اور نیند پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو کھانا اور نیند کا ٹائم اگر کسی کا فکس نہیں ہے تو وہ بیمار ہو جائے گا، تندرست نہیں رہے گا۔ ڈاکٹروں کا بھی یہی کہنا ہے۔ تو یہ دو چیزوں پر ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ ہمارا کھانے کا ٹائم فکس ہو اور سونے کا ٹائم فکس ہو اور جلدی سونا چاہیے۔ چوتھی چیز، صحت و تندرستی کو کچھ لوگ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں کہ ہم تندرست ہیں تو ہم سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ ارے میں کچھ بھی کھاؤں کچھ مجھے نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی کھاؤں کیسے بھی کھاؤں کیا بھی کھاؤں۔ کچھ لوگوں کو تندرستی پہ زعم ہوتا ہے، تو میں نے اس میں یہ جملہ حالانکہ نہیں لکھنا چاہیے، صحت و تندرستی کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں، میں تندرست ہوں تو بیمار نہیں ہوں گا، میری تندرستی بہت مضبوط ہے۔ تو یہ سب نہیں کہنا چاہیے، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تندرستی اللہ کی نعمت ہے، وہ کبھی اللہ چھین بھی سکتا ہے، آپ کو بیمار بھی کر سکتا ہے۔ غرور نہیں کرنا چاہیے، جیسے نیکیوں پہ غرور کرنا جائز نہیں، ایسے تندرستی پہ بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے پہلوانوں کو اللہ نے ایسا زہر کر دیا اور ایسا کمزور کر دیا کہ بعد میں پچھتاتے رہ گئے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، یہ دو عظیم نعمتیں ہیں، ایک تندرستی اور ایک فارغ البالی۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہمیں تندرستی دی ہے تو صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما، ہمارے پاس وقت دیا ہے تو اچھے کاموں میں اسے استعمال کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔